سبحان اللہ. ایک عمل ایسا ہے کہ وہ اس سے مستقل ہے، یعنی وہ اس قانون میں نہیں آتا. اللہ مرضی ہے جو چاہے بنائے. کہتے ایک عمل میں نے ایسا رکھا ہے وہ اس قانون میں نہیں آتا، مستثنا ہے، یعنی اس سے الگ ہے. اس کا کیا ثواب ہے؟ یعنی 700 کا ثواب نہیں ہے اس کا ثواب بالکل الگ ہے. وہ کیا ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ میں خود اس کا صلہ دیتا ہوں اور اجر میں خود دیتا ہوں. افسوس یہ تو یہ عام نیکی میں نے بات کر دی، نماز روزہ حج سب ایک طرف کر دیں آپ، لیکن ایک عمل اللہ کہتا ہے ایسا رکھا. یہ صحیح قدسی حدیث سنا رہا ہوں آپ، بخاری میں ہے، مسلم میں حدیث سنیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اس کو میں نے الگ کر دیا، کیونکہ اس کا جو ہے صلہ اور اجر جو ہے، ریوارڈ جو ہے وہ میں دیتا ہوں. اب جو اللہ دے گا اپنی پسند سے تو اس کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا کچھ دے سکتے اللہ تعالیٰ؟ جو چاہے دے دے، کتنا دے سوچ نہیں سکتا. ایک جہنمی سے نکلا مسلمان سب سے لاسٹ میں نکلے گا جہنم سے، کیونکہ ہے نا ایمان والے جو اس درجے میں ذرے برابر ایمان ہوگا تو جہنم کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جہنم سے بیچارہ اینڈ میں نکلا، فارغ ہو گیا ہے جہنم سے، آخری آدمی تھا بالکل. تو اس نے کہا مجھے کہاں جگہ ملے گی، اب تو جنت فل ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کس جگہ مجھے جنت میں کوٹری سے مل جائے گی تھوڑی سی، وہاں مجھے ڈال دیا جائے گا. جب وہ اندر آئے جنت میں تو وہاں دیکھا تو اس کو اچھا خاصا پروٹوکول ہو رہا تھا. وہاں جنت کو سجایا گیا اور سب کچھ. تو اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا؟ کہتے نہیں تو صحیح جگہ ہے. کہتے یہ جنت کس کے لیے؟ کہتے تیرے لیے. کسی میرے لیے؟ کہتا یہ تیرے لیے. اچھا میں تو سوچ بھی سکتا. کہتا ہے کیا تو پسند کرتا ہے کہ جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے میں دے دوں؟ تو وہ عجیب فکر لگا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مذاق کرتا ہے میرے سے، مجھے تو یہ جنت تو سامنے دکھا رہا ہے، اس پہ یقین نہیں آ رہا. تو اللہ نے کہا جا میں نے تجھے دے دی. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا 10 گنا، اور وہ بھی دنیا نہیں جنت آخری جہنم کو ملی ہے حدیث میں. وہ مذالک اللہ بھی عزیز، اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے دینے کے اندر؟ تعلق کس سے؟ آپ کا رب سے. بابا یہ تو سوچنے بہت عجیب ہے انسان کا کہ اللہ کے سامنے کھڑو گے وہ کیا دے سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک عمل میں نے ایسا رکھ دیا ہے جو نماز روزہ حج جو بھی نیکی تم کرتے ہو ایک سائڈ پہ رکھو، 700 گنا تو چڑھ سکتے ہو، لیکن وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا صلہ بھی میں دوں گا، اس کا اجر بھی میں دوں گا. تم ریڈی ہو؟ تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ لینے کے لیے. آپ ریڈی ہیں سارے؟ بولو نا ریڈی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں روزہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. سمجھنا نہیں بولا کسی، خوشی نہیں ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایک عمل میں ایسا تمہیں دوں گا کہ جو آپ کو، جس کا صلہ میں خود دوں گا، جس کا اجر بھی میں تمہیں دوں گا. وہ کون سا عمل کہتا ہے؟ روزہ. اللہ نے لگا دیا نا، روزہ دے دیا نا، تو یہ عمل ہے روزہ جو سب سے آگے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، منفرد کر دیا، استثناء کر دیا سب سے. بات سمجھ آ گئی آپ کو میری؟ وہ ہم رکھ رہے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اگر چھوڑ دو، روزے قیامت میں جب روزدار آئے گا نا تو اس کیا کہوں گا اس کا صلہ پیچھے، تمہیں نہیں پتا کیا ثواب دینا چاہتا ہوں میں اس کو. اللہ پاک کیا ثواب دے دے روزدار جو روزہ رکھے ہم بیٹھے. کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے تو بڑی بڑی زیادہ محنتیں ہم کرتے ہیں. فرض کریں ہمیں عمرے پہ جانا ہے، اب بتائیں ٹکٹ کٹائیں گے، پیسے بنائیں گے، سیٹ بنائیں گے،
سفر کریں گے، پھر وہاں ہوٹل لیں گے، پھر جگہ ملتی نہیں ملتی، پھر وہاں احرام باندھیں گے، پھر طواف کریں گے، سعی کریں گے، دھکے کھائیں گے، ہزاروں کوششوں کے بعد ہم ایک عمرہ ادا کریں گے، اور ثواب کہاں تک جائے گا؟ 700 کا۔ یہاں آپ نے کیا کیا؟ صبح اٹھیں، اپنی پسند کا کھانا جو پسند ہے آپ کو، گولوں کھائیں، پراٹھا کھائیں، چکن کھائیں، جوس پئیں، پوری اجازت دی ہے، کھاؤ، روکا پڑا فل دسترخوان آپ کے سامنے۔ اب یہ تو آپ کو قسمت ہے، آپ کی اسٹومک ہے کتنی تیز ہے، کتنا ورک کرتا ہے آپ کے سامنے، آپ کا امیون سسٹم کتنا بلند ہے، وٹامنس کھا کے بہت۔ اللہ نے تو اجازت دی ہے آپ کو، صبح دسترخوان لگایا، یہ سمجھے گا؟ اس میں کیا کمال ہوگی؟ یہ تو اور مزے آ رہے ہیں، کھانا فرسٹ کلاس مل رہا ہے، انڈے شنڈے کھاؤ، کوئی محنت ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بس چپ ہو جاؤ، جاؤ آرام کرو، اپنا کھاؤ۔ وہاں سو جاتا ہے، ادھر پھرتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، فیوز اور سے گزرتے ہیں آدمی کو، محسوس تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے، ہو بھی تو کوئی آدمی گزار کرتا ہے اس کو۔ یہی نا بھائی روزہ۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا؟ پھر وہی دسترخوان بچ جاتے ہیں، سبحان اللہ، کھجوروں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، ہر قسم کی کھجور ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، 100 قسم کی کھجور، ہجوا، یہ وہ فلاں، اور ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پانی آبِ زمزم۔ پھر گھر جا کے تیاری ہو رہی ہے، ماشاء اللہ ہنستے چل رہے ہیں، اپنے اپنے دسترخوان ہیں، پھر وہ کھا رہے ہیں۔ تو فیورز آپ نے صرف اسٹاپ کیا ہے اپنے آپ کو، اور یو گیٹ اٹ سو مچ ان کمپیئر آف دیٹ۔ آپ دیکھیں all other dates, you find the lot of hardship in it. کتنی hardship اس میں آپ کے لیے، there's nothing in it. اور انعام سب سے بڑا انعام، اس کا انعام ہے تمہیں خود دو۔ یہ ہے روزہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کی مقصد کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزے میں، خصوصیت کیا ہے اس کی، اسپیشلٹی کیا ہے اس کی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی، ضرور ہوگی، یہ حدیث قدسی بتا رہی ہے۔ صرف اتنی سی بات سے کہ آپ نے صبح تھوڑا دیر بند کر کے کھول لیا، اتنا بڑا انعام اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ اتنا بڑا انعام کیسے مل سکتا ہے آدمی کہ اتنا بڑا اللہ اس مقام پر؟ اسپیشلی کیا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ روزے کے نام میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے عبادت اس نے جو کی ہے یہ استثناء ہے، اس سے الگ ہے، اور یہ اس کی عبادت بالخصوص بالمخصوص یہ میرے لیے ہے۔ اب یہ پوائنٹ سمجھے گا، جو یہ سمجھ گیا وہ پکا مسلمان بن گیا۔ یہ بتا رہا ہوں، جو اس حدیث کی اس پوائنٹ کو سمجھ گیا نا وہ پکا مسلمان بن گیا۔ صوفی غور سے سنیں، آپ تو صوفی حضرات ہیں ماشاء اللہ، پکے مسلمان بننے کے لیے اس پوائنٹ کو غور سے سنیں۔ ذاکر شاکر ہیں، صبح شام تک ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کی تو بہت ضروری پیغام ہے اس میں۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی؟ اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں تمہیں کہ اس کی عبادت جو ہے بالخصوص یہ میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نماز کس کے لیے تھی؟ کوشچن۔ روزہ کس کے لیے تھا؟ روزہ تو کہہ رہے مخصوص میرے لیے ہے، تو باقی ساری عبادت کس کے لیے تھی؟ ہم تو نیت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں نا امید قابل ضرور واسطے اللہ تعالیٰ کے لا وقت ہر کام کو ڈوئنگ فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وائس ڈفرینٹ نہیں، بات سمجھنی چاہیے، تو بہت سمجھ نقطہ ہے اگر نہیں سمجھ یہ کیسے الگ ہوئی بات؟ ہم ہر عبادت کو تیرے لیے کرتے ہیں، وجہت قلبی تیرا، ہمارا منہ تیری طرف ہوتا ہے، ہم کہتے بھی ہیں سب تیرے لیے ہیں جو کچھ بھی ہم کر، یہی ہے نا؟
تو اس میں اور عبادت میں کیا فرق ہو گیا؟ یہاں تو کہتا ہے کہ بالخصوص یہ عبادت میرے لیے ہے، اس کا بھوکا رہنا میرے لیے تھا، اس کا پیاسا رہنا میرے لیے تھا، اس کا اپنی بیوی کو چھوڑنا میرے لیے تھا. یہ نماز، یہ سب کچھ کہتا ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بندہ کیا ہے لیکن میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا میں کہہ سکتا ہوں. ماشاء بڑا بات سمجھ آ گئی. کہنے سے بات نہیں بنتی، یاد ہے، کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے نہیں. بات بنے گی کہ جب اللہ خود کہہ دے کہ یہ میرے واسطے ہے، ایک دم بن گئی ہے. یہ سب سے زیادہ جو تعلق پیدا ہوتا ہے انسان کا وہ کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت روزدار ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس اخلاص جس میں پایا جاتا ہے اس عبادت کے اندر، یہ سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ للہیت، خالص اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے جس میں اور کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو. نہیں سمجھے نا؟ ہزاروں اعمال میں ہمارے ہزاروں ملاوٹیں ہوتی ہیں. صوفیوں غور سے سنو، آپ نے جو راستہ اختیار کیا یہ اخلاص حاصل کرنے کا کیا ہے. یاد رکھیں، آپ نے ایک لائن اختیار کی ہے کہ ہم نے یہ پورا ساری ہم نے روزے دار رہنا ہے. روزے دار کی خاصیت سب سے بڑی کیا ہے؟ اخلاص ہے. 30 دن آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اللہ پریکٹس کرایا کہ کھانا پینا چھوڑ کے آپ نے اللہ کی بات مان لی ہے. اب آخر میں جب اگلا دور آئے گا 30 دن کے بعد، صوفیو تم نے یہ کام کرنا ہے، پھر ہر کام اللہ کا ایسا ماننا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے روزے میں دیکھ رہا ہے. وہ ایک خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں میں لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، گانا بجانا منع ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. جیسے جیسے روزے کے اندر احتیاط تھی، خوف تھا، اس خوف کو پیدا کیا جائے پوری زندگی کے لیے. اللہ کہتا ہے پھر اس کا ہر عمل کا بدلہ میں ہی دوں گا. سبحان اللہ. اللہ والے جس کو کہا جاتا ہے جن کے درجے بلند ہیں آسمانوں پر زمینوں پر، جن کے نام زندہ رہتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ محنت کی ہے، اس چیز پہ محنت کی ہے. اور کتنی محنت کی ضرورت ہے اس پہ. وہ کیا ایمان ہے انسان کے ساتھ جس میں اخلاص نہیں. کیوں کہ جب وہ اعمال اپنے لے کے جائے گا، قرآن لے کے جائے گا، تلاوتیں لے کے جائے گا، قرات لے کے جائے گا، شہید آئے گا، عالم آئے گا، قاری آئے گا، بزرگ آئیں گے، حضرت صاحب آئیں گے، ساری کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث سب سے بڑے بڑے آدمی بڑھا کے بتائیں یا میں تو بہت بڑا عالم تھا، میں نے یہ کیا فلاں کیا. کہتے کس کے لیے کیا؟ کوشچنس. للہیت کتنی تھی اس میں؟ میرے لیے تھا یا پیچھے بھی کچھ کام تھے؟ پیسہ تھا، مال تھا، شہرت تھی، یہ تھا، وہ تھا، القابات تھے. وہاں کوئی کر سکتا ہے کچھ بات؟ ان کو جواب دے سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا اوپر. کس کے لیے کرتا تھا یہ کام؟ کتنا لالچ تھا دل کے اندر، کتنا تیرے فخر و غرور آتا تھا ایک بات کرنے کے بعد. میرے لیے تو روزدار کو دیکھ کہ وہ اس کو دیکھ، وہ تھا میرے لیے. وہ بہت ڈرتا تھا. آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنے بڑا عالم کو جہنم میں پھینک دے گا. شہید ہمیں کیوں شہید ہوا؟ بس تیرے خاطر شہیدوں کا ضرور بولتا ہے. تم تو بلے لگانے کے لیے شہید ہوا، ترقی کے لیے شہید ہونا تھا. تم کہا میں لڑوں گا تو یہ تیرے تو پیچھے مطلب اور تھے. جب بھی کسی عبادت کے پیچھے، کسی نیکی کے پیچھے آپ پیچھے کوئی مطلب رکھتے ہیں اور اسے دوسرا چیز اخذ کر رہے ہیں اور مکس ہو رہی ہے آپ کی عبادت کے ساتھ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں حضرت صاحب، میں یہاں بیٹھ کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ کو میں ذکر کی دعوت دے رہا ہوں. اگر اس میں للہیت نہیں ہے، اس میں ایک رتی بھی میرا مطلب ہے، آپ حضرات سے یا اس عہدے سے سوائے جہنم کو کچھ نہیں ملنا. جہنم. اگر اس اخلاص ہے اس میں جو میں کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ 700 گنا نہیں ہے. اس کا بدلہ ہوتا ہے میں خود تجھے صلاح دوں گا اور جنت میں لے کر جاؤں گا. بولے سبحان اللہ. اب سنیں نصیحت کیا تھی؟ آپ کو چاہیے نصیحت؟ چاہیے. نماز اپنے دین کو خالص کر،
کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، اپنے حاکم کو کہہ رہے ہیں کس درجے کا ایمان ہوگا معاذ بن جبل کو، اور کس درجے کی محبت تھی ان کو نبی پاک تم سے، اور کس درجے کی نبی پاک کو محبت تھی ان سے. افسوس سے کیا کہا؟ بس اپنے دین کو خالص کر. کیا مطلب؟ اپنی نماز کو صحیح کر، اپنی تلاوتوں کو خالص کر، سجدوں کو خالص کر. خالص کیا کہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بات سمجھے؟ پھر فرمایا اپنے قلب میں اخلاص پیدا کرو. سننے حدیث غور سے سننا. اپنے قلب میں اخلاص پیدا کرو تو پھر تمہارا چھوٹا سا بھی کام جو ہے تمہارے لیے کافی ہے. کافی کتنے بڑا لفظ ہے کہ چھوٹا سا کام بھی تمہارا آخرت کے لیے کافی ہے. یعنی پھر اللہ بھی اس سے راضی ہے، جنت بھی تجھے مل جائے گی، ہر چیز کے لیے وہ تیرا عمل کافی ہے. چھوٹا سا کام اگر تیرا دین میں اخلاص آئے تو پھر تو دین پریکٹس کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ تو نماز پڑھتا ہے اخلاص والی ہو، مخلصین صراط المخلصین، خوشی ہو جس کے اندر، کوئی بھی دوسرا دنیا کا مطلب نہ ہو نماز کے ساتھ. جو عمل بھی آپ کریں، آپ نے تصوف اختیار کیا ہے، ہر کام جو آپ کریں اس میں الحمدللہ اس میں دنیا کو پیچھے کر کے، اگر اس میں دنیا شامل ہو گئی اور اس سے آپ نے دنیا کما لی ہے تھوڑی سی بھی، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے بلکہ حسن سزا ہے. کیونکہ خالص چیز انسان کو اس پہ چلنی چاہیے. اس کے ذریعے کوئی چیز مل بھی رہی ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دے، جس کی شریعت اجازت نہیں. بات آ رہی سمجھ؟ تو فرمایا معاذ اپنے دین کو خالص کر. اور خالص کیسے ہوگا؟ کہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کر. اب یہ راستہ کھل گیا. اب کیا آ رہا ہے؟ پورا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ روزہ ہے. کیونکہ روزہ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں اخلاص ہے. باقی لوگ عملوں میں اللہ کہتا ہے اخلاص نہیں ہے، ہزاروں کام. اس میں خالص کیوں میں نے عبادت ہی ایسی رکھی ہے کہ اس میں آٹومیٹکلی اخلاص کے بغیر یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے اخلاص پیدا کرنا ہی پڑتا ہے اس پہ. تو اس میں اخلاص ہے، تو اخلاص ہے، اس وجہ سے میں اس کا خود صلاح اجرا دیتا ہوں. تو اب سوال پیدا کہ اللہ ہم اخلاص کیسے پیدا کریں؟ اخلاص اپنے کہاں سے لے کر آئیں؟ اخلاص کے لیے ہم کیا محنت کریں؟ تو اللہ حدیث سے اللہ نے بیان فرما دیا کہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے، دین کو اخلاص میں لانے کے ایک کام کر کہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کر. کل شیء سکارۃ قلب ذکر اللہ. دل کو صاف رکھ، دل کو صاف کر، دل کے رنگ کو نگار. کیونکہ ساری پیادیں جو اخلاص خراب کرنے والی چیزیں تیرے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ہم نے اس کے لیے جھاڑو پیدا کر دی ہے، ایک صفائی کی چیز پیدا کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ کل شیء سکارۃ، ہر چیز کی صفائی کے لیے چیز پیدا کی ہے. دل کو صاف کرنے کی، جھاڑو دینے کے لیے میں نے کیا چیز رکھا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اس لیے ذکر کیا جاتا ہے.